سرکاری غوث اعظم نظر کرم خدا دام میرا خالق کا صبر دو میرا خالق کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے بیان نہیں فرمایا کرتے تھے. تو ایک دن ہوا کیا، آپ نے خود ہی یہ ارشاد فرمایا کہ منگل کا دن تھا، 16 شوال تھی اور سن ہجری 521 تھے، ظہر کا وقت تھا، ظہر سے پہلے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب کے اندر تشریف لے کے آئے. میں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بیٹے کلام کیوں نہیں کرتے، واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے، لوگوں کو خطاب کیوں نہیں کرتے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے جواب میں کہہ دیا کہ حضور میں تو ایک اجمی مرد ہوں، میں تو اجمی ہوں، اور یہ جو ہیں بغداد والے یہ فصیح و بلیغ زبان رکھتے ہیں عرب کی، یہ فصحائے عرب ہیں، ان کے سامنے میں کس طریقے سے واعظ و نصیحت کروں. تو خیر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر مجھے ارشاد فرمایا، غوث پاک فرماتے فرمایا کہ بیٹے منہ کو کھولو. اب یہ دیکھیں کہ خواب کا تذکرہ. فرمایا کہ بیٹے منہ کو کھولو. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے منہ کو کھولا تو آپ نے یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن جو ہے یہ میرے منہ میں ڈالا. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا دام سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا دام میرا خالق کا صبر دو میرا خالق کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا دام. جولی ہماری بغتوں ورنہ کہے گی دنیا جولی ہماری بغتوں ورنہ کہے گی دنیا ایسی سخی کا منگتا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا دام.
اور یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا گیا پیدا، یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا دیا گیا پیدا، کہاں مجھے سائی کمینہ، کہاں مجھ سائی کمینہ، کہاں سلسلہ تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا دا۔ تو میں کیونکہ جو موضوع ہے یہ غوث اعظم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا میں جو زندگی گزاری ہے اور اللہ رب العزت کی رضا والے انہوں نے کام کیے ہیں، رسول اللہ کی رضا والے کام کیے ہیں۔ غوث پاک کی سیرت کے چند پہلو ہم سنتے ہیں آپ کی سیرت کے حوالے سے۔ سب سے بڑھ کے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی عبادت کتنی کرتے تھے۔ میں نے اور آپ نے صرف غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات سنی جو بے شمار ہیں اور حق ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے اپنے نبیوں کو معجزہ عطا فرماتا ہے اور اپنے ولی کو کرامات سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہ ان کو یہ کرامات کی دولت عطا فرماتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد بے شمار آپ کی کرامات ہیں، مگر یہ چیزیں بھی کرامت سے کم نہیں ہے کہ غوث پاک کی عبادت و ریاضت کیسی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا ہے۔ میں اور آپ سوچیں کہ کیسی عبادت تھی غوث پاک رضی اللہ تعالی۔ پھر 15 سال ایسے آپ نے گزارے ہیں کہ ہر رات میں آپ نے ایک قرآن مجید برہان الرشید کی تلاوت کر کے ختم کیا ہے۔ بلکہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں بیان کے حوالے سے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے بیان نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک دن ہوا کیا، آپ نے خود ہی یہ ارشاد فرمایا کہ منگل کا دن تھا، 16 شوال تھی اور سن ہجری 521 تھے، ظہر کا وقت تھا، ظہر سے پہلے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب کے اندر تشریف لے کے آئے۔ میں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بیٹے کلام کیوں نہیں کرتے، واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے، لوگوں کو خطاب کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے جواب میں کہہ دیا کہ حضور میں تو ایک اجمی مرد ہوں، میں تو اجمی ہوں، اور یہ جو ہیں بغداد والے یہ فصیح و بلیغ زبان رکھتے ہیں عرب کی، یہ فصحائے عرب ہیں، ان کے سامنے میں کس طریقے سے واعظ و نصیحت کروں؟ تو خیر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر مجھے ارشاد فرمایا، غوث پاک فرماتے فرمایا کہ بیٹے منہ کو کھولو۔ اب یہ دیکھیں کہ خواب کا تذکرہ، فرمایا کہ بیٹے منہ کو کھولو۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے منہ کو کھولا تو آپ نے یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن جو ہے یہ میرے منہ میں ڈالا۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالا اور فرمایا تکلم علی الناس ودعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں کے سامنے وعظ کرو اور ان کو اپنے رب کے راستہ کی طرف عمدہ حکمت اور نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے ظہر کی نماز پڑھی اور بیٹھا، میرے پاس بہت سے لوگ پھر جمع ہو گئے،
اور مجھ سے گفتگو کرنا انہوں نے شروع کی، تب میں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو دیکھا۔ جو لوگ تھے میرے پاس وہ چلائے۔ تب میں نے اپنے والد ماجد یعنی آپ کے جد امجد جو ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یعنی آپ کے یہ جد امجد ہیں، بڑے ہیں، کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور آپ میرے سامنے آئے اور کھڑے اور کہتے ہیں کہ یا بنی لما تکلم علی الناس، فرمایا کہ اے میرے فرزند، اے میرے بیٹے، تم کیوں کلام نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ تم واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے جواب دیا، میں نے کہا اے والد مجھ پر لوگ چلاتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا اپنا منہ کھولو۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کہا کہ بیٹے اپنے منہ کو کھولو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے پھر اپنے منہ کو کھولا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن جو ہے یہ میرے منہ میں ڈالا۔ 6 مرتبہ حضرت علی نے ڈالا تو فرماتے ہیں لما تکملھا 7، آپ نے فرمایا کہ 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ غوث پاک نے عرض کی کہ آپ نے 7 مرتبہ نہیں ڈالا کیونکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے تو 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔ تو آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا ادبم مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے میں نے نہیں اتنی مرتبہ ڈالا۔ یعنی آپ نے پھر یہ جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد پھر فرمایا وہ غائب ہو گئے۔ تب میں نے کہا کہ فکر کا غوطہ لگانے والا دل کے سمندر میں معارف کرنے کے موتیوں کے لیے غوطہ لگاتا ہے، تب وہ ان کو سینہ کے کناروں کی طرف نکال لاتا ہے۔ یعنی آپ اور میں پھر اندازہ کریں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی زبان میں جو تاثیر رکھی، آپ کے جو کلام میں خطاب میں جو اللہ تبارک و تعالی نے تاثیر رکھی وہ یہ تھی کہ ایک آپ کی مجلس کے اندر 70 ہزار لوگ جمع ہوا کرتے تھے۔ تو جب آپ واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے پھر تاثیر کیسی رکھی، جو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما دیا کرتا تھا، اللہ عطا کر دیا کرتا تھا۔ بلکہ ایک واقعہ ہے، ابو المظفر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں بہت بڑا ایک تاجر تھا، اس کا مفہوم اور لب لباب پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، شیخ حماد ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضور تجارت کے سلسلے میں جانے کا ارادہ ہے کہ میں جاؤں شام کی جانب اور تجارت کر کے آؤں، 700 دینار کا میرے پاس جو ہے تجارتی مال ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ بیٹا اس سال ترک کر دیں، نہ جائیں، میں دیکھ رہا ہوں نقصان ہوگا اور اس کے عوض کہیں تم قتل نہ کر دیے جاؤ۔ یہ اللہ والے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بصارت بھی ایسی عطا فرمائی تھی۔ آپ نے منع کیا مگر دل کے اندر ان کے یہی تھا کہ میں جاؤں اور تجارت کر کے آؤں، تو یہ سیدھے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ مفہوم اور اس کا لب لبام عرض کرتا ہوں، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جب یہ پہنچے تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے اجازت عطا فرمائی، کہا کہ آپ جائیں۔ جب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت آپ نے ارشاد فرما دیا کہ جائیں، آپ نے زاد راہ لیا، سامان تجارتی جو تھا لے کے چلے گئے۔ قصہ مختصر اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہ گئے، انہوں نے تجارت کی 1000 دینار کی، اللہ نے اس میں برکت بھی ڈالی۔ واپسی کے وقت جب آئے تو ایک جگہ پہ آپ نے اپنی وہ ساری دولت کو رکھا اور اس کے بعد گنودگی طاری ہوئی، نیند آئی، آپ سو گئے۔ خواب میں کیا دیکھا ہے کہ
بدوؤں نے کیا کیا ہے، قافلے کو لوٹ لیا ہے، بقیہ کو بھی مار ڈالا ہے، ان کو بھی مار دیا ہے، اور مال و متاع جتنا تھا لوٹ لیا ہے۔ خیر اس گھبراہٹ میں آپ کی آنکھ کھلی، جب دیکھا تو خیر محفوظ ہیں، اور بھاگ کے گئے جس جگہ پہ اپنے اس دولت کو رکھا تھا، وہاں دیکھا تو دولت وہاں پہ موجود ہے۔ اب دیکھتے ہیں، خیر بغداد کی جانب آئے، جب بادشاہی بازار کے قریب ابھی سوچ و بچار میں ہیں کہ شیخ حماد کی بارگاہ میں جاؤں یا غوث ثقلین کی بارگاہ میں جاؤں، تو ابھی آپ یہ سوچ و بچار میں ہیں کہ آپ کے جو شیخ ہیں امام حماد وہ سامنے تھے، تو انہوں نے دیکھا اور جانچ لیا کہ کس سوچ و بچار میں ہیں۔ فرمایا اس طرح کریں، آپ سیدھا غوث پاک کی بارگاہ میں چلے جائیں، سیدھا غوث پاک کی بارگاہ میں جائیں۔ تو یہ پوچھا کہ حضور کیوں؟ کہا کیونکہ جو میں نے منع کیا تھا نا، جو کام تیرے ساتھ بیداری میں ہونا تھا، یہ غوث پاک کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ 70 مرتبہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمہارے لیے دعا کی ہے، جو معاملہ بیداری میں ہونا تھا تیرے ساتھ، وہ معاملہ اللہ رب العزت نے تبدیل کر کے خواب کے اندر تبدیل فرما دیا۔ جب یہ غوث پاک کی بارگاہ میں گئے تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے 70 مرتبہ اپنے رب کے حضور تیرے لیے دعا کی ہے۔ تو اس کا مطلب مفہوم کیا نکلتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی یہ کتنی برکت دیکھیں، اور حضرت علی المرتضیٰ کے لعاب دہن کی یہ کتنی برکت دیکھیں۔ تو اللہ ہمیں ان اپنے نیک بندوں کا توسل بھی عطا فرمائے، ان کے وسیلے سے ہم اللہ کے حضور جو جو دعائیں کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیکوں کے صدقے ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے، اور اللہ ان نیکوں کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین و صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔